دوسری کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تعلیم الاسلام ہے، جو تعلیم الاسلام ہمارے دیار میں بہت مشہور ہے. شاید ہی کوئی ایسا ہو جو نہیں پڑھا ہوا ہوگا، سب نے اس کو پڑھی ہے. تو اس زمانے کے بزرگوں نے یہ کتاب لکھوائی تھی مسلمانوں کے بچوں کے لیے، تاکہ مسلمانوں کے بچے کے عقیدے صحیح ہو جاوے، ان کے اعمال صحیح ہو جاوے. اس میں 4 حصے ہیں، موٹے موٹے مسائل اس کے اندر ہیں، عقائد کے بھی ہیں اور عبادات کے بھی ہیں، تاکہ مسلمانوں کا بچہ کہ اس کا عقیدہ، اس کا عمل یہ دینی بنے. جو چیز بچپن میں ہو گئی وہ آخر تک رہے گی. من شب علی شیء شیب علیہ، عربی میں مشہور ہے کہ من شب علی شیء شیب علیہ، کہ جو جس حالت پر وہ جوانی میں آیا ہے وہی حالت بڑھاپے تک رہے گی. تو اگر ابتدا سے بچے کا ایمان، بچے کا عقیدہ، بچے کے عمل یہ صحیح رہے، لڑکا ہو لڑکی ہو، کہ پھر وہ آخر تک اس کے اندر دین کا اثر باقی رہے گا. اس لیے یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھروں کی زندگی دینی بنے، ہمارا رہن سہن دینی بنے. ہمارا رہن سہن دینی بنے. پڑوس میں کون ہے، پڑوس کے ساتھ کیا برتاؤ ہو، یہ کہ پڑوسی کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، یہ معاشرت کہلاتی ہے. کہ مسلمانوں کی معاشرت، مسلمانوں کا رہن سہن، مسلمانوں کے رہن سہن کی بنیاد دین نے احسان پر رکھی ہے. کہ ہمارا رہن سہن کیا ہو، ہمارا رہن سہن دوسروں سے کمانے کا نہیں ہے. ہمارا رہن سہن جو ہمارے دین نے دیا ہے وہ دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کا ہے. معاشرت اس کو کہتے ہیں، رہن سہن. کہ مسلمانوں کا معاشرہ، مسلمانوں کا رہن سہن کہ کیا بنیاد ہے، کہ اس کی بنیاد دوسروں پر احسان کرنا ہے. کہ ہماری ذات سے، ہمارے مال سے، ہمارے ہاتھ سے دوسروں پر احسان تو ہو، دوسروں کا نقصان نہ ہو. یہ معاشرت ہے. اس معاشرت پر دین قائم ہوگا. جب مسلمانوں کی معاشرت بگڑ جائے گی پھر دین قائم نہیں ہوگا، ان کو خود اپنے دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا. اس محنت سے معاشرہ دینی بنتا ہے، ماحول دینی بنتا ہے. کیوں کہ اس میں ایمان کی بات ہے، اعمال کی بات ہے، علم کی بات ہے، ذکر کی بات ہے، اکرام اخلاق کی بات ہے، اخلاص کی بات ہے. اس سے جو معاشرہ بنے گا، ماحول بنے گا، وہ دینی بنے گا. کہ اس سے لوگوں کے سامنے دین آئے گا کہ یہ دین ہے، ان کا دین انہوں نے یہ سکھاتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں سے بار بار پوچھتے تھے کہ پڑوسی کے ہاں کیا بھیجوایا، پڑوسی کو کیا دیا. کہ کون بزرگ پڑوس میں رہتے ہیں کہ ان کے لیے اتنا اہتمام ہے، کون بزرگ پڑوس میں رہتے ہیں. تو کوئی بزرگ پڑوس میں نہیں رہتا تھا، پڑوس میں یہودی تھا. اس یہودی کے لیے یہ بات ہوتی کہ اسے اگر کچھ بھیجوایا، اس کو کچھ دیا. کہ کیوں کہ ہم کو ہمارے دین نے پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ یہودی ہو کوئی بھی ہو. یہ معاشرہ کہلاتا کہ ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا ماحول ہے احسان. تو جو ہماری معاشرت اور ماحول ہے اس کی بنیاد احسان پر رکھی گئی ہے. کہ مسلمانوں کو احسان کرنا سکھایا، کہ اپنی ذات سے نفع پہنچاؤ. معاشرت کے حکم دیے ہیں، جیسے عبادت کے حکم دیے ہیں، معاشرت کے اور رہن سہن کے حکم دیے ہیں کہ رہن سہن میں ایسے رہو تاکہ دوسروں کے حقوق پامال نہ ہو اور اپنی طرف سے احسان ہو. تو پھر احسان پھیلے گا، بھائی چارہ بنے گا، اور بھائی چارے میں دین کا پہنچانا، دین کا لینا دینا آسان ہو جائے گا. اور جب بھائی چارہ ختم ہو جائے گا، نفرتیں ہوگی، پھر دین دینا لینا مشکل. تو ہمارا ماحول یہ دینی بنے. ہمارے معاملات، معاشرت کے بعد معاملات ہوتے ہیں، لین دین اس کو کرتے ہیں. کہ لین دین کی کیا بنیاد ہے؟ کہ لین دین کی بنیاد سچائی و امانت داری پر ہے. کہ ہمارا لین دین سچائی پر ہوگا، امانت داری پر ہوگا. کسی کا لیا اس کا دیا. تجارت کی کہ ہاں ضرور کرو، حلال روزی کمانے کا بہترین ذریعہ ہے، مگر امانت داری کے ساتھ. کہ تجارت امانت داری کے ساتھ، کہ تجارت سچائی کے ساتھ، لین دین سچائی کے ساتھ. کہ بس کہ سچا اور ایماندار تاجر کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا. تو معاملات کی بنیاد ایمانداری اور سچائی پر رکھی کہ ہمارا لین دین لوگوں کے ساتھ صحیح ہو. یہ نہیں کہ لیا تھا اور دینے کا نام نہیں ہے،
ادھار لیا تھا، قرضہ لیا تھا اور دینے کا نام نہیں ہے. قرض ہنسنا کیا کہ جب مانگنے آگے تو ہنس دینا کچھ نہیں. قرض لیا اور اب ہے ہی نہیں، خیال ہی نہیں ہے کہ یہ بہت غلط بات ہے. اپنا لین دین ایماندارانہ صاف رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنازہ آتا تھا تو پوچھتے تھے کہ اس کے ذمے کوئی قرضہ ہے کسی کا؟ یہ لوگوں کا قرض لے کر مرا ہے یا کیا ہوا ہے؟ اگر معلوم ہوا کہ لوگوں کا قرضہ اس پر ہے تو فرماتے تھے ادا کرنے کے لیے مال چھوڑا ہے کہ ہاں، تو پھر جنازے کی نماز پڑھاتے تھے. اور یہ کہ لوگوں کا قرضہ لیا ہے اور دیا نہیں ہے کہ تم نماز پڑھ لو اس کی. اتنی تنبیہ ہوتی تھی. لین دین مسلمانوں کا صاف، معاملات کہتے ہیں اس کو، کیونکہ معاملات بگڑ جائیں گے تو اس کا بہت بڑا نقصان دینداری میں پڑے گا. فوراً لوگ یہ کہیں کہ یہ دیکھو یہ حاجی صاحب ہے، یہ نمازی ہے، یہ پہلی صف میں ہے، وہ میرے پیسے نہیں دیے ہیں، میری زمین دبا رکھی ہے. تو لوگوں کے تانے پڑیں گے، تو لوگوں کے تانے انہیں دین میں آگے نہیں بڑھنے دیں گے. کیوں؟ کہ ان کی معاملہ صحیح نہیں ہے. دین کی محنت کے ذریعے سے یہ تمام لائنیں صحیح بنانی ہے. یہ خالی 5 کام کی بات نہیں ہے. 5 کام تو جج میں نے کہا یہ تو محنت مشق کے لیے ہے، الف با تا کی طرح سے، کہ ہماری لائن، کہ ہمارا ایمان، ہماری عبادت، ہمارا رہن سہن، ہمارا لین دین، ہمارا اخلاق، یہ سب دین بن جائے. پھر دیکھو دین اپنی برکتوں کے ساتھ آئے گا. اس محنت میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے. اگر یہ اثر ہو گیا، یہ اصولوں کے ساتھ یہ کام ہوا، تو یہ خود اپنا اثر پیدا کرے گا کہ آدمی میں استعداد پیدا ہوگی، اپنی عبادتیں بھی صحیح کرے گا، اپنا رہن سہن بھی صحیح کرے گا. کسی کی اپنی غلطی ہے تو معافی مانگے گا، کسی کی غلطی ہوئی تو معاف کر دے گا، کسی کا لیا ہے کہ ادا کرے گا. امانت ہے. ایمان ترقی کرتا ہے تو امانت داری آتی ہے. لوگوں کے حق کے بارے میں ڈرے گا آدمی کہ لوگوں کا حق ہے. یہ عمل ہے، اس کے اندر بیماریوں کا علاج ہے. جو بیماری ہوگی زندگی میں، اگر یہ محنت صحیح ہوئی تو جیسے دوا بیماری پہ کی جگہ پر جا کر اثر کرتی ہے. دوا جو آدمی لیتا ہے تو دوا تو پیٹ میں جاتی ہے، لیکن اس کا اثر وہاں جاتا ہے جہاں درد ہوتا ہے. اگر گھٹنے کا درد ہے اور گھٹنے کی گولی کھائی ہے تو گولی گھٹنے میں نہیں جاتی، گولی تو پیٹ میں جاتی ہے، لیکن گولی کا اثر گھٹنے میں جاتا ہے. سر کا درد ہے اور سر کے درد کی دوا لی ہے تو دوا پیٹ میں جائے گی پانی کے ساتھ، لیکن دوا کا اثر سر پر جائے گا. یہ اندر نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ تندرستی دینے والا اللہ ہے، دوا نہیں. تو دوا کے لیے ایسی لائنیں بنی اندر، ہر کجا دردش دوا انجا روت، ہر کجا رنجش شفا انجا روت. جہاں درد ہوگا دوا کا اثر وہاں جائے گا، جہاں بیماری ہوگی شفا کا اثر وہاں جائے گا.